بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا سمرنے کی پھر ایسی گستاخی، اور مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اور جب چلایا تھا شبر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے، ارے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، ارے انگلیاں زخم پہ کھو گئی ہوگی، خود مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی برحمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي. حدیث ثقلین کی روشنی میں عرفان عملی، اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس موضوع کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ سوالات نوجوانوں کے ذہن میں ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں بڑی آسانی کے ساتھ کچے ذہنوں کو برگلایا جا سکتا ہے اور کچے اور ناپختہ ذہنوں کو ایک غلط سمت کی جانب، ایک غلط ڈائریکشن کی جانب ڈالا جا سکتا ہے۔ جو چیز کسی چیز کے اجزاء و شرائط میں سے نہ ہو، انگریڈینٹس میں سے نہ ہو، کمپوننٹس میں سے نہ ہو، اور آپ اس چیز کو اس چیز میں شامل کر دیں یہ سمجھتے ہوئے یہ اس چیز کا حصہ ہے، تو وہ چیز کبھی نہیں بنے گی۔ آپ کو دیوار کھڑی کرنی ہے، بجری چاہیے، سیمنٹ چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ بتایا معمار نے، یہ بتایا اس معمار نے کہ جو جانتا ہے کہ دیوار کیسے بنتی ہے۔ ہزاروں دفعہ آپ نے دیکھا پڑوس میں دیوار بن رہی تھی، گھر میں دیوار بنی، تمام کی تمام چیزیں آپ سمجھ گئے کہ بغیر پوچھے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ مجھے دیوار بنا، آپ کہنا مولانا سیمنٹ لے لیجیے، بجری اور پانی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب عرفان کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں یہ کون بتائے گا؟ کل کی گفتگو بھی آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ عرفان یعنی حقیقی پہچان ذات خدا کی، خدا کے اسماء و صفات کی۔ خدا کے نام کیا ہیں، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور اس کی صفات کیا ہیں، یہ بھی عرفان کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک وہ عرفان کہ جس میں آپ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو حقیقی معرفت، پہچان اور شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جڑ قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ اس کی جڑ قرآن مجید میں کہاں پر ہے اور ہم اس کو کہاں تک پھیلا سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے ایک بڑی مشہور آیت کہ جو عرفان کے ایک عجیب پہلو کو بتاتی ہے، اور دسیوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سے مراد رسول خدا کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ جب بھی کوئی ذات کسی دوسری ذات سے محبت کرتی ہے تو اس کو کھینچ کے اپنی جانب لے کر آتی ہے۔ آپ چلے تھے اس بات کا ارادہ کر کے کہ میرے دل میں خدا کی محبت آ جائے، کیا کام کروں کہ میرے دل میں خدا کی محبت آ جائے، کیا عمل انجام دوں کہ میرے دل میں خدا کی شناخت مکمل طریقے سے آ جائے۔ تو جب آیت نے یہ لفظ استعمال کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، تو اس کی شرط یہ ہے، اور اہم شرط یہ ہے، اور اہم نتیجہ یہ ہے کہ مجھ سے میری اتباع کرو۔ رسول خدا فرمانے اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب خدا انسان سے محبت کرنے لگ جائے گا تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو کھینچ کے اپنی طرف بلاتا ہے، راستہ تمہارے لیے معرفت خدا کا آسان ہو جائے گا۔ وہ راستہ جس پر تم کو معرفت خدا کے راستے پر چلنا تھا، زحمتیں کرنی تھی، تکلیف اٹھانی تھی، اب خدا تم سے جب محبت کرے گا تو خدا خود کھینچ کر تمہیں اپنی طرف لائے گا۔ اس کا مطلب بہت ساری زحمتیں کم کر دے گا۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیے تقریر کا لہجہ ایسا ہی رہے گا، آپ معاف کیجیے گا، وہ اس گھن گرج کے ساتھ میں تقریر نہیں کر سکتا، آپ بھی برداشت کیجیے۔ آپ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، مائک والے کا بھی فائدہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابو ذر کہاں سے ہوتے ہوئے آئے، امیر المومنین سے جڑ گئے، سلمان فارسی شیراز سے، اصفہان سے آئے، کشتی میں بیٹھے، مصر گئے، اسکندریہ گئے، غلام بنے، ہوتے گھومتے گھماتے جدہ، آج کے جدہ کہیے، بندرگاہ پر اترے، وہاں سے مدینے آئے، اور وہ تکلیفیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ایک چیز ایسی ذات سلمان میں ہے کہ خدا کھینچ کے لا رہا ہے اس راستے تک۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری ذاتی سمجھ، لیکن یہ ہوتا کسی سبب کے ذریعے ہے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر خدا سے انسان جڑے، لسان ذاکرہ، 3 چیزیں مومن کو دی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز لسان ذاکر ہے، وہ زبان جو مسلسل خدا کا ذکر کرتی رہے۔ یہ ذکر خدا جو بزرگوں نے فرمایا ہے، ہمارے علماء نے، کہ عرفان، حقیقی عرفان کی جڑیں قرآن میں اور اہل بیت میں۔ کثرت ذکر کیا کرے گا؟ انا اذکر من یذکرنی یا من ذکرنی، خدا کہہ رہا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، معصوم کے وعدے کے مطابق خدا آپ کو یاد کرے گا۔ آپ نے خدا کو یاد کیا، خدا آپ کو یاد کرے گا۔ بہترین ذکر پڑھنے کی جگہ کون سی ہے؟ اہل غفلت کے درمیان، بازار میں جا رہے ہیں آپ، کوئی جوتا خرید رہا ہے، کوئی شرٹ خرید رہا ہے،
کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی جویلری خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے، لوگ عجیب بھاؤ تاؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی گئے کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے، اور آپ نے ایک دفعہ ذکر کرنا شروع کر دیا، تسبیحات اربع، صلوات، درود، اللہ اکبر، قل هو اللہ انا انزلنا۔ روایت معصوم سے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو اہل غفلت کے درمیان کیا ہے، اور بازار وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ حرام کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جوتا بیچ رہا ہے ایک شخص، پینٹ، پتلون، شلوار قمیص، کرتا پاجامہ، زیورات، کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن یہ ہے غافل، خدا کی جانب ان کی توجہ نہیں ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں جب بیت سیدہ کی تعریف کی تو فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے تمام کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن خدا کے ذکر سے دور نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اہل غفلت کے درمیان خدا کا ذکر کرے تو اس میں ایک رمق آ گئی، ایک چمک آ گئی، ایک کرن آ گئی بیت سیدہ کی۔ لہٰذا فرمایا اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اتباع رسول کیجئے، خدا آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کی نگاہ ہو رسول کی جانب، خدا کی نگاہیں ہوں گی آپ کی جانب۔ یہ ہے ذات رسول خدا کی برکت۔ جب خدا محبت کرے گا تو کھینچ کر لائے گا، لہذا خدا نے کوئی چیز دیکھی اور اسباب کو مہیا فرمایا، کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ جو ولایت اہل بیت، رسول خدا کی رسالت۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ اس طرح سے ذکر ڈھونڈتے ہیں کہ جس طرح سے، اب میں توہین میں نہیں کہہ رہا، کراچی میں ایک لفظ ہے جو پرانا سامان خریدتے ہیں، آپ کے گھر میں ٹوٹا ہوا فریج ہے، پرانے کاغذ ہیں، آئل، کوکنگ آئل کی بوتلیں ہیں، تیل کے ڈبے ہیں، ٹین، وہ خریدتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے۔ جو آ رہا ہے یا علی مدد بسم اللہ آنے دو، میں اس کو بیچنا ہے مجھے جا کر۔ ذکر کے سلسلے میں انسان اس کی طرح نہ بنے، بیچارے کا کام حلال کا ہے۔ ریسائیکل پلانٹ کی طرح ذکر کو آپ اکٹھا مت کیجیے، جہاں سے جو مل رہا ہے لے لوں، ریسائیکل تو ہونا ہے۔ ٹین کو ٹین کی جگہ پہ پھینکوں گا، شیشے کو شیشے کی ریسائیکلنگ پلانٹ پہ، کاغذ کو کاغذ، مجھے سب کچھ لینا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کہاں سے لیا جائے؟ مولانا وہ دعا بھی، یہ دعا بھی، وہ دعا بھی، یہ دعا۔ اس وقت میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اینٹی بائیوٹک کھا لیجیے، 5 قسم کے انفیکشنز کو صحیح کرے گا، یہ اینٹی بائیوٹک کھا لیجیے، 20 قسم کے انفیکشنز کو صحیح کرے گا۔ 24 گھنٹے میں معصومین نے اور آپ کے مرجع نے اپنی توضیح رسائل میں جن چیزوں کو لکھا ہے، تاکید کی ہے، اسی پر عمل کیجئے، آپ کو خدا کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہر جگہ ہر دعا، وہاں بہار میں ہے، بہار میں سینکڑوں دعائیں ہیں، وہاں یہ وسائل الشیعہ میں سینکڑوں دعائیں، وہاں عدت الدائی میں، مصباح المتحجت میں، مصباح کفمی ہے، عدت الدائی میں، وہاں یہ بھی، وہ بھی، یہ بھی دعا۔ اب اول وقت نماز، عرفان کی جڑیں ہیں اہل بیت کیاں۔ روایت کیا ملتی ہے ہماری یہاں؟ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، نماز اس سے کہتی ہے حفظتنی حفظک اللہ۔ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، نماز اس سے کہتی ہے ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے بچایا، خدا تجھے بچائے۔ جب انسان نماز کو ضائع کر کے پڑھتا ہے، ضعیف کر کے پڑھتا ہے، بہت آخر میں پڑھتا ہے، یا خدا نخواستہ قضا کر دیتا ہے، تو نماز کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے۔ نماز کہہ رہی ہے خدا تجھے ضائع کرے، نماز کہہ رہی ہے خدا تجھے بچائے، محفوظ رکھے۔ جب نماز یہ دعا دے گی کہ خدا تجھے محفوظ رکھے، اب خود بخود خدا آپ کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اور اس سے پہلے کون سا مقام ہے؟ اگر کمائی کرتے ہیں تو رزق حلال۔ من لا یبالی من این یکتسب المال، جس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے آنے دو۔ لا یبالی اللہ من این ادخلہ فی النار، جو اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، خدا بھی اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ اسے کہاں سے جہنم کی آگ میں جھونکے۔
یعنی مال غلط اگر آئے گا، خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں کہیں سے بھی جہنم کی آگ میں ڈالوں، اے انسان تو اس لائق ہے کہ تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا قرآن نے؟ اس کے بعد قرآن مجید نے جو معیار دیا وہ یہ دیا کہ غذا اگر تمہاری طیب و طاہر ہوگی، عمل صالح کا دل میں جذبہ آئے گا۔ حسین ابن روح حضرت حجت کے سلام اللہ علیہ، اصحاب امام عسکری میں سے ایک صحابی تھے احمد مطیل، نیم تے یہ لام مطیل۔ حسین ابن روح کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا، ہر ایک کے گھر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، سفیر حضرت حجت ہے، ایک خاص جگہ سے آتا ہے کھانا۔ کھانا غذا یہ بنیاد بنتی ہے کہ انسان عبادتوں کی طرح مائل ہو۔ آج کی سائنس کہتی ہے تم وہی ہو جو کھا رہے ہو، سائنس بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں گویا کہ میرے الفاظ میں اپنے الفاظ میں تشریح ہوں، تم وہی ہو جو کھا رہے ہو۔ اگر حرام کھا رہا ہے انسان تو سرتپا اس کے وجود میں حرام ہے، جہاں پر سرتپا حرام ہے وہ عبادت کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز جو میں نے آیت پڑھی اتباع رسول خدا۔ اب یہاں پر ذکر کے حوالے سے کچھ بات کروں میں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ عرفان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان کو اپنے وجود سے جتنا ہو سکے دور کر دے انسان، اور رحمان کو جتنا ہو سکے اپنے وجود کے قریب کر دے، پروردگار کے قریب ہو جائے، پروردگار کے وجود کو اپنے وجود کے قریب کر دے۔ کچھ دستور، کچھ دعائیں، کچھ وظائف مشخصاً و جزیتاً و معیناً ہیں، اور کچھ کلی طور سے ہیں، جنرلائز ہوئے ہیں عمومی طور پہ۔ مطلب کیا؟ گھبرائیے گا نہیں، بتاتا ہوں۔ مثلا امام نے کہا ذکر خدا میں مصروف رہو، یہ کلی طور سے بتایا، کون سا ذکر یہ نہیں بتایا۔ اب ڈھونڈتے رہیے، آپ قرآن پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، درود پڑھیے، صلوات پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، امام نے کہا ذکر خدا میں مشغول رہو، یہ ہے بطور کلی۔ کچھ ذکر بتایا کہ دیکھو حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھو، فلاں چیز کے لیے انا انزلنا پڑھو، قرض کی ادائیگی کے لیے فلاں سورہ پڑھو، علم کے لیے فرض کیجئے میں کہہ رہا ہوں سورہ واقعہ پڑھو۔ اب یہ جزئی طور پر۔ کبھی امام نے بتایا کہ شیطان سے اگر دور رہنا ہے یہ دعائیں پڑھو۔ کبھی امام نے کہا شیطان سے کوئی بھی جائز کام ایسا کر سکتے ہو کہ شیطان سے دور ہو جاؤ تو جائز کام کر لو۔ اب یہاں پر امام نے وہ کام نہیں بتایا کہ کون سا کام، کہا تم جو بھی مناسب کام سمجھتے ہو جو جائز ہو وہ کر لو۔ جائز کاموں کا تو تم کو پتہ ہے، کوئی بھی جائز کام ہے وہ کرو تاکہ شیطان تم سے دور رہے۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو چلیے اب ایک حدیث کی طرف۔ یہ ایک حدیث نقل ہوئی ہے امیر المومنین سے کہ سئلہ امیر المومنین، پوچھا گیا امیر المومنین سے آ کر کہ یا امیر المومنین آپ کیا فرماتے ہیں فی رجل یذنب دائما یستغفر ثم یذنب یستغفر ثم یذنب یستغفر ثم یذنب، کیا کہتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو استغفار کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیا کریں؟ مولانا نے فرمایا یستغفر دائما، ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات سے گھبرائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن زیادہ گھبراہٹ کب ہونی چاہیے کہ گناہ کے بعد استغفار کرنا چھوڑ دے۔ اور پھر فرمایا اور دیکھو یہاں تک کہ شیطان تھک کر اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ مانا اس کا تعلق کیا ہے موضوع سے؟ اس کا موضوع سے تعلق یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں اتنی استغفار کرو، جب بھی گناہ کر لو اتنا استغفار کرو۔ مولا یہ نہیں فرما رہے کہ یہاں تک کہ منتظر ہو شیطان کا پیچھا چھوڑے گا۔ اس حدیث کا اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اگر کثرت استغفار کرتے رہو گے شیطان تھک کے خود بخود تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اس راز پر سے امیر مومنین نے پردہ اٹھایا۔ ایک جملہ مجھے جی چارہ کہہ دوں میں،
4 انگلیاں گڑائیں دروازہ خیبر میں، اکھاڑ دیا. کتنی زیادہ آوازیں آئیں. دروازہ خیبر اکھاڑ کے مارتے مرحب کے سر پر، کسی کے بھی سر پر پھینک دیتے، جہنم میں پھینکتے، اس دروازے کو کچھ بھی کرتے. آپ سے کیا مطلب، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بتایا جائے کہ امیر المومنین نے شیطان سے پیچھا چھڑانے پر یہ اس دروازے کو کھولا، لوگ کہتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے بتایا، واہ اچھی دعا بتائی. فضیلت وہ ہے، فضیلت یہ بھی ہے. سمجھیے اس بات کو. کسی زبان میں اتنا دم ہے کہ وہ کہ ہمیشہ استغفار کرتا، تھک کے شیطان تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا. اور پھر یہ فرمایا ان استطعت ان تجعل الشیطان فی ورطۃ فافعل. اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھوڑی دیر پہلے کہ امام نے کہا ہے جو بھی جائز کام تم سمجھتے ہو کہ اس کام کو انجام دو گے شیطان تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، اس کام کو انجام دے دو. ان تجعل اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ شیطان کو تم کسی ورطے میں، کسی ہتھ کنڈے میں، کسی جال میں پھنسا دو، کوئی بھی کام تم سمجھتے ہو تو یہ کام کر لو. یا علی کون سا کام، آواز شاید آئے، کوئی بھی جائز کام جو کرنا چاہتے ہو کر لو. شیطان کو کسی گڑھے میں پھینک دو، جال میں پھنسا دو. نجف کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. ان کے استاد نے کہا کہ کم بولا کرو، گفتگو کم کیا کرو. اب گفتگو کم کیسے کرے یہ شخص؟ ذکر، دعا، وظیفہ، توسل، اس مقدار پر سکوت، خاموشی نہیں پہنچ رہی. کیا کیا انہوں نے؟ 2-3 پتھر اٹھاتے تھے، منہ میں رکھ لیتے تھے. یہ روایت میں نہیں ہے، مولانا ابو طالب کہہ کے گئے تھے کہ جو روایت میں وہ کام کیا کرو، روایت میں ہے وہ کام کیا کرو معیناً. ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی بھی جائز کام اگر کر سکتے ہو جس کے بعد تم شیطان کو جال میں پھنسا دو، شیطان کے ہتھ کڑیاں لگا دو تو وہ کام کرو. سوال، منہ میں پتھر رکھنا حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے. تو لہٰذا امیر المومنین کی حدیث نے آ کر کہا اپنے انتخاب سے کوئی جائز کام ایسا دیکھو کہ شیطان کو پھنسا دو. اس عالم کے ذہن میں آیا منہ میں پتھر رکھوں تو زبان میری بند رہے گی. لہٰذا یہ جو آپ سنتے ہیں وہ اہل بیت کی روایت میں نہیں ہے، ہٹاؤ. اہل بیت کی روایات 2 طرح سے گفتگو کرتی ہیں. ایک جزئی طور پر مشخص کسی پرٹیکولر اسپیسیفک نسخے کو بتاتے ہوئے، اور کبھی اہل بیت کی روایت آتی ہے کلی طور پر آپ کے سامنے چیزوں کو رکھتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کیا کام کیجئے، آپ ہائیڈریٹڈ رہیے، پانی کم نہ ہونے دیجئے بدن کا. جو کلی ہے اس نے نصیحت کر دی. اب میں کیا کروں؟ وہ کہا کہ آپ جو ہے فلاں شربت زیادہ پیجئے، آپ جو ہے پانی زیادہ پیجئے، آپ تربوز زیادہ کھائیے. یہ جو مختلف چیزیں بتائیں ڈاکٹر نے، اسے کہتے ہیں جزئی طریقے سے بدن کے پانی کو بڑھانا. اور ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا بس پانی اپنے بدن کا زیادہ رکھیے کسی بھی جائز طریقے سے. یہ ہے کلی طریقے سے. سمجھ میں آئی بات کے؟ لہٰذا روایات اور احادیث اہل بیت آپ وہ کام کیجئے کہ جو آپ کے لیے واضح ہے. میں ایک مثال اور دے دوں. آپ گئے کسی اجنبی ملک میں جہاں پہلے نہیں گئے، یہ نہیں پتہ مسلمان ملک ہے کافر ملک ہے، مثال ہے، نہیں پتہ یہ مسلمان ملک ہے کافر. بازار میں گئے، دکان میں میز رکھی ہوئی ہے، اس میں ٹبز رکھے ہوئے ہیں، پتیلیاں ہیں، برتن ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، گوشت ہے، سبزی ہے. آپ کو نہیں پتہ کافر ملک ہے یا مسلمان ہے، کیا یہ سب کھا لیجیے. دوست تھا، بھائی تم یہاں رہتے ہو یہ کون ہے؟ بھائی یہ مسلمان ہے، دیندار ہے، یہ آم کا اچار ہے، یہ گاجر کا اچار ہے، یہ مرغی ہے، یہ مچھلی ہے، مچھلی چھلکے والی ہے، سب کھا سکتے ہو. آپ نے کھایا. ایک دفعہ اس نے کہا دیکھو صرف یہ کھانا بقیہ مت کھانا. اس کے مشورے پر آپ نے کھایا. کیوں؟ پہلی دفعہ اس ملک میں قدم رکھا ہے، نہیں پتہ کون سا کھانا حلال ہے کون سا حرام. تو وادی میں عرفان کی جب قدم رکھ رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ یہ وادی کہاں لے کر جا رہی ہے؟ قدم قدم پہ پوچھے یا امیر المومنین یہ ذکر پڑھ لوں، یا امیر المومنین یہ دعا پڑھ لوں، اے حسن مجتبیٰ کیا یہ دعا آپ کی طرف سے اس کی تائید ہوئی ہے؟ لیکن اگر آپ اس سلسلے میں جائیں گے تو بری طرح سے پھنسیں گے مشکل میں. اگر آپ کے پاس وقت بچ رہا ہے تب جا کر بات کیجیے. یہ جو علماء کے عرفاء کے قصے، نجف کے، قم کے علماء، ہمارے جو حوزہ علمیہ کے علماء ہیں، ان کے قصے آپ تک آتے ہیں،
اور بتانے والا بوری کا منہ کھولتا ہے، وہ یہ ذکر پڑھتے تھے، وہ یہ ذکر پڑھتے تھے، وہ یہ ذکر پڑھتے تھے. وہ آپ کے لیے نہیں ہے. ہمت کس میں ہے کہ رات کو 3 گھنٹے سو کر رات کو 3 بجے اٹھے، نماز تہجد پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، جامع کبیرہ پڑھے، نماز جعفر تیار پڑھے، اور اس کے بعد مرحوم نائینی کے درس میں جائے، ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھے، تقریرات لکھے، اور جب کمرے میں آئے تو سوکھی روٹی اور ابلے ونڈے کے ساتھ. بھائی یہ عرفان آپ لوگوں کے بس کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. یہ نجف کے اس پہلوان کا ہے کہ جو وادی میں عرفان کی قدم رکھ چکا ہے. یہ اس عالم کا ہے کہ جس کے سر پر استاد موجود ہے. یہ اس کا ہے کہ جس کی زندگی کا انداز آپ کی زندگی سے مختلف ہے. یاد رکھ. تو مولانا ہم عرفان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کبھی کسی کو علماء ذکر دیتے ہیں استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. کبھی کسی سے کہتے ہیں گھر والوں کے سلوک کو برداشت کرو. کبھی خاتون سے کہتے ہیں شوہر کے سلوک کو برداشت کرو. کبھی شوہر سے کہتے ہیں بیوی کو برداشت کرو. کبھی کہا جاتا ہے کہ پڑوسی کے سلوک کو برداشت کرو. عرفان کی جو جڑیں روایات کے اندر نے فرمایا مومن لا یخلو من ثلاث، مومن 3 چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا. یا مال میں کوئی زحمت ہوتی ہے، یا بدن میں کوئی زحمت ہوتی ہے، یا پڑوسی اذیت دیتا ہے. اگر پڑوسی اچھا ہے، مال میں کوئی زحمت نہیں ہو رہی، تو تیار رہو کہ بدن میں کچھ نہ کچھ ہوگا. لہذا آپ نے دیکھا کہ معصومین، ائمہ اور اس کے بعد علماء جہاں ذرا سا کسی پریشانی سے بچے جھٹ سے فوراً صدقہ دیا. یہ مال کو نکالنا، یہ عبادتوں کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام نسخے جو روایت کے اندر آئے ہیں کس موقع پہ کیا کرنا ہے. اچھا اب ایک درود پڑھی محمد آل محمد. خدا کی بات ہو رہی ہے، خدا کی معرفت. اب یہ درمیان میں جو رسول خدا فرما کے گئے خدا کی معرفت، تو میرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ گھر والے تو ہم آپ جیسے انسان ہیں بقول دنیا والوں کے. دیکھیے امام حسین کی محبت میں غافل نہ ہو جائیے گا، خدا کی محبت کو بھول جائیں. امام زمانہ کی محبت میں اتنا آگے مت بڑھ جائیے گا کہ خدا کی محبت کو بھول جائیں. پنجتن کیے جا رہے ہیں، خدا کو مت بھول جائیے گا پنجتن کو یاد کرتے ہوئے، یہ کہا جاتا ہے. اور اب یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، یہ شاید 90% لوگوں کو طریقہ ہی نہیں پتا کہ کس طرح معلومات میں اضافہ کیا جائے. وہ انسان کا ذہن کوڑے دان بن چکا ہے اس موبائل کی وجہ سے. ایک بہت سوسائٹی میں مولانا بہت کثرت مطالعہ ہے ان کا، کثرت مطالعہ. یہ کثرت مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ تجزیے کی طاقت ہے ان کے اندر کہ نہیں ہے؟ مولانا انہوں نے 50 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، مولانا انہوں نے عرفان پہ 40 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تجزیے اور تہذیب کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص آیا مرزا شیرازی کے پاس، مرزا محمد حسن شیرازی، 1892 میں انتقال ہو چکا ہے. کہہ رہے کتنی روایتیں آپ کو حفظ ہیں؟ بہت کم روایتیں ان کو حفظ تھی. شیعہ مرج تقلید، اتنی قلیل روایتیں حفظ ہیں آپ کو. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں، روایتوں کو حفظ کیجئے. تم کو کتنی حفظ ہے؟ 1500، 2000، 3000. کہا کہ یہ جو روایت ایک پڑھی انہوں نے، کہا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتا روایت ہے، ہاں یہ ہے، مطلب یہ کہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ترجمہ کر دیا. مرزا شیرازی نے اس ترجمے پر کئی اعتراض کیے، کہا ترجمہ غلط کر رہے ہو، یہی ترجمہ ہے، آپ بتائیے. مرزا شیرازی نے اس روایت کے کئی مطلب بتائے مختلف ترجموں کے ساتھ. یہ بتانا کیا چاہتے ہیں مرزا شیرازی؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جا کر اصول کافی پڑھو، اور وہاں پر ختمی مرتبہ نے فرمایا دیکھو کونو رعاۃ العلم، علم کا خیال رکھنے والے بنو. وہ لوگ جو روایت کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں، جو روایتوں کا خیال رکھتے ہیں اور سمجھ کر اپنے وجود میں اتارتے ہیں کم ہیں. جب آپ کے پاس مولانا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ فلاں آیت اللہ یہ ذکر پڑھتے تھے، فلاں آیت اللہ یہ ذکر پڑھتے تھے، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. لطف کی بات یہ ہوئی جتنے عرفا تھے قم میں، نجف میں، ان کی کتابیں حالات زندگی ترجمہ ہو کر آئے، قبلہ وہ یہ ذکر پڑھتے تھے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب شائع ہوئی ہے یہ اس مرحوم کی مرضی سے شائع ہوئی ہے؟
کس نے بتایا آپ کو یہ ذکر وہ جو پڑھتا تھا کس عمر میں جا کر پڑھتا تھا, کس سطح پر پڑھتا تھا؟ دو بہت بڑے بڑے فقہا کی ملاقات ہوئی, دو بہت بڑے بڑے فقہا کی, مراجع کی. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ وہ جو ذکر آپ نے دیا تھا وہ میں پڑھ چکا ہوں, جو دن کی تعداد بتائی تھی پڑھ چکا ہوں, اب کون سا ذکر آپ میرے لیے سجیسٹ کرتے ہیں, تجویز کرتے ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے, کچھ دن بعد بتاؤں گا کہ کون سا ذکر آپ پڑھیں. مرجع تقلید ہے, کتاب کھولے پڑھ لیں. یہ وادی اتنی پر پیچ و خم ہے کہ یہ آپ اس کے اندر اس طرح سے عرفان کے قصے سن کر لوگوں سے منبر سے درس میں مجلسوں میں عرفان میں مت چلیے, بنیادی عرفان کو حاصل کیجئے, اس کے بعد خدا اگر مصلحت سمجھے گا تو آپ کو اس منزل پر لے کر جائے گا. لیکن خدا رحیم و کریم ہے, اس دنیا میں اگر وہ مقامات نہ ملے عمل کرتے رہیے, اس دنیا میں ملیں گے. جڑے عرفان کی روایات اہل بیت میں ہیں. عرفان اور دعا اور نماز اور وظیفے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ورنہ معرفت بلند ترین ملے. پھر کیا کیجئے گا؟ اچار ڈالنا ہے معرفت کا؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ سب کے پاس ہوگا آپ کے ذہنوں میں. معرفت کا کرنا کیا ہے؟ مولانا ایک صاحب کہیں گے چھپر پھاڑ کے خدا اربوں روپے دے تو پھر مزہ ہی آ جائے. کرنا کیا ہے اس کا؟ پلان ہے کوئی؟ گھر لیں گے, اچھا پھر گاڑی, کھانے, گھومیں گے, سیر سپاٹا. تو پھر کیا مولانا امام زمانے توسل کریں, زیارت عاشورہ, اتنا روپیہ مل جائے. یہ جو روپیہ آپ بتا رہے ہیں, آپ جو شیعہ علی بن ابی طالب ہیں, یہ روپیہ تو جیک اور ولسن اور اسمتھ کے پاس بھی ہے. خدا کی آپ سے کیا رشتہ داری ہے کہ ان کے بجائے آپ کو اتنا روپیہ دے؟ مجھے نہیں پتا یہ بات سمجھ میں کتنوں کی آئی. بھائی عیسائی, یہودی, ہندو, سکھ, جین, مختلف مذاہب کے لوگ, ان کے پاس خون برس رہا ہے, اور دیکھا مجھے بھی دے. کیوں دے آپ کو خدا؟ آپ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے, آپ کو دے تو آپ کیا کریں گے؟ میں پیسے کی دولت کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, وہ وہاں سکون سے زندگی گزاریں گے. تو دیکھیے سافٹ ویئر جو آپ کو دیا گیا ہے نا, اس کا نام ہے علی بن ابی طالب. آپ دیکھتے ہیں اس کو جس کا سافٹ ویئر دوسرا ہے, اس دوسرے کے سافٹ ویئر کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں, سینکرائز کرنا چاہتے ہیں اس ایپلیکیشن کے ساتھ کائنات اور عالم وجود کی, جس کا نام ہے حب علی بن ابی طالب. نہیں ہو سکتا. وہ سسٹم, آپ کا فون اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا. سمجھیے اس بات کو. بہرحال یہ اشارے میں نے کہہ دی بات. آپ کو کہا کہ نماز شب پڑھیے, پڑھ لی نماز شب, نماز فجر پڑھ لی, پڑھ لی. تسبیح سیدہ پڑھیے, پڑھ لی. 30 دفعہ تسبیحات اربع ہر نماز کے بعد پڑھیے, پڑھ لی. روایت ہے ہمارے پاس 100 دفعہ درود اواجل فرض پڑھ لی, پڑھ لیا. قرآن پڑھیے اتنا, پڑھ لی. ائمہ کی تاکید جامع کبیرہ پر پڑھ لی, جی پڑھ لی. زیارت عاشورہ 100 سلام 100 لام کے ساتھ پڑھ لی, جی پڑھ لی. سورہ یاسین سورہ رحمان ہر روز پڑھنی چاہیے, پڑھ لی. جی مولانا پڑھ لی. اب آئیے گا ذکر بتاؤں آپ کو ایک بڑا خاص. مولانا وقت نہیں ہے, آفس جانا ہے. نہیں آفس چھوڑیے, آئیے. مولانا تو پھر میں, اس کا مطلب ہے کہ امام نے کچھ دیکھا تھا کہ آپ کو وہ اذکار بتائے کہ آپ اپنی زندگی میں مصروف رہ کر ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. مولانا یہ تو معصومین نے بتا دیے. کھیل کیا ہے معصومین نے میرے ساتھ کیا؟ نعوذ باللہ. بتایا کہ اس مرحلے پر آ کر یہ پڑھو, جب یہ پڑھ کر ہماری بارگاہ تک تحفے بھیجو گے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں کس کلاس میں رکھیں. من یات کادن من طلب الحلال بات مغفورا له. مولانا آپ تو ماشاءاللہ سے آپ مولانا لوگ ہیں, اور آپ کی زندگی عزاداری رمضان المبارک اس کے ساتھ چلتی ہے. آپ اعمال بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں. ہم لوگ تو مولانا رات کو 11 بجے آتے ہیں, رزق حلال کمانے جا رہے ہیں. جو مولانا کو, اگر مولانا کے اعمال قبول ہو جائیں تو مولانا ہم تو کچھ نہیں کر رہے. نہیں, آپ ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. حدیثوں نے, جو میں نے کہا حدیثوں نے اگر کہا نماز شب یہ کام کرے گی, کوئی نماز شب نہیں پڑھ پا رہا, واقعاً عذر ہے, تو اس کے لیے ایک اور چیز بتائیے جو نماز شب کا کام کرے گی. سنیے اس حدیث کو. من یات کادن من طلب الحلال,
جو تھکا ہارا آئے رات کو رزق حلال کی طلب کر کے، ملا رزق یا نہیں ملا، بات یہ بات کی ہے، جو رزق حلال کمانے آئے، بازار میں گھومے، شہر میں گھومے، تھکا ہارا آئے رات کو، تکیے پر سر رکھے گا، رات گزارے گا اس حال میں کہ خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ اب چلیے ایک الگ مرحلے میں، جب یہ خدا کی معرفت خدا کی معرفت خدا کی معرفت، پنجتن کی معرفت اتنی حاصل مت کیجئے کہ خدا کو بھول جائیں۔ کیا حسین حسین کر کیے جا رہے ہیں آپ؟ اس خدا کی طرف متوجہ ہوئیے جس کی طرف حسین متوجہ تھا۔ ایک خدا کی مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں ناریل آ جائے غضب ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی کے مارتا ہے، کبھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ناریل اللہ کی مخلوق ہے بیچارہ، اس شاخ سے اس شاخ پہ پھدکتا ہے، اس شاخ سے اس شاخ پہ، اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ میں ناریل آ جائے۔ جن بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا اپنے بڑوں سے پوچھ لیں۔ اب ہمارے مکتب کا اہم ترین مسئلہ، کہ جو خدا کا بھی اہم ترین مسئلہ ہے، خدا کے لیے مسئلہ اس عنوان سے کہ کیسے اپنے بندوں کو سمجھاؤں، بندوں کے لیے اس عنوان سے کہ کیسے سمجھیں۔ اب چلیے مرکز عرفان پر، وہ جگہ کہ جہاں خدا کے علم کے مطابق اس سے آگے تم نہیں آ سکتے، اس جگہ کی گوگل لوکیشن بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک سلوات کا تحفہ مل سکتا ہے؟ شکریہ بیٹا، سلامت رہو، جیتے رہو۔ اب آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے عزادار بچے ہیں، عزادار بچے یہ وہ ہیں، نماز روزہ بھی ان کا بہترین ہے، ماتم سینہ زنی بھی، یہ وہ بچے ہیں کہ ان کے پلک کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے ان میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے، یہ وہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ رسول خدا کا معراج پر سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت سب کو یاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں لے کر گئی اپنے بندے کو کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کا مطلب عبودیت اس مقام پر تھی۔ اگر یہ عبودیت، 10 دفعہ آپ اس موضوع پر تقریر سن چکے ہیں، اگر یہ عبودیت اس مقام پر نہ ہوتی کہ خدا عالم غیب کی سیر کراتا تو خدا نہ لے کر جاتا، واضح بات ہے۔ اگر ختمی مرتبہ میں یہ لیاقت اور شائستگی نہ ہوتی، عبودیت اس مقام تک نہ ہوتی، تو ختمی مرتبہ لے کر کو ختمی مرتبہ تو خدا لے کر وہاں تک نہیں جاتا تھی، تو وہاں لے کر گیا، وہاں لے کر گیا تو کیا ختمی مرتبت نے عبودیت کے کچھ اور مرحلے وہاں پہ طے نہیں کیے؟ الفاظ بدل دوں، کیا کچھ اور تحفے نہیں ملے؟ تو اب سنیے ذرا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، خدا نے وہاں پر اپنے بندے مصطفیٰ پر وہ وحی کر دی جو اسے کرنی تھی۔ اب سوال یہ کہ یہ جو اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی وہ کر دی، یہ مقام عبودیت میں ہے یا مقام عبودیت سے باہر ہے؟ یہ ختمی مرتبت کے مقام بندگی میں ہے، اور یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ہے رسول خدا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور یہ وحی ملی کہ جو ہم کو وحی کرنی تھی اپنے عبد پر، اپنے بندے پر، ہم نے وہ وحی کر دی۔ پروردگار کیا وحی کی؟ یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ امام سید ساجدین نے دربار یزید میں جامع مسجد اموی میں اس آیت کو پڑھا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ الْجَلِيلُ مَا أَوْحَىٰ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ رب جلیل نے وہ پیغام دیا میرے نانا کو جو دینا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری عرفان کا مرحلہ یہ ہے، وہ موسیٰ تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، زمین پہ کلام کیا۔ یہ رسول خدا بتایا نہیں کہ کیا وحی کرنی تھی، کلام کا مرحلہ اور ہے، وحی کا مرحلہ اور ہے۔ کلام اگر زمین ہے تو وحی آسمان ہے، اور اپنے بندے پر وہ وحی کی جو اسے کرنی تھی نہیں بتایا۔ اب یہ ہو گیا ختمی مرتبت کا وجود کہ رازوں کو ختمی مرتبت کے سینہ اطہر میں
پروردگار نے رکھ دیا. اب آپ کو جب بھی توحید دیکھنی ہے، آپ کو وجود ختمی مرتبت کا مطالعہ کرنا ہے. ختمی مرتبت کو ہٹا کر خدا کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. لہٰذا میں کیسے اس رسول کو ہٹا کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ جس کو خدا نے اپنی توحید کا آئینہ قرار دیا. اب آپ سمجھے کہ آپ رسول خدا کو درمیان سے نہیں ہٹا سکتے. چلے مولانا رسول خدا کو تو دیکھ لیا، لیکن اب آپ امام حسن، امام حسین، امیر المومنین، ائمہ معصومین، تو اب آپ چلیے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وراثت کے ذریعے وہ نور منتقل ہوا سیدہ میں، حسن حسین میں، جناب امیر میں، امام سجاد میں اور وقت کے امام میں، تو اب اگر آپ مانتے ہیں تو وہ جملہ سن لیجیے جو آپ کے عقیدے کا حصہ ہے. اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی پہچان مجھے کروا. فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی، لم اعرف رسولک، میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اگر پروردگار اپنے رسول کی پہچان مجھے کروا، اگر تو نے اپنے رسول کی پہچان مجھے نہیں کروائی، میں تیری حجت اپنے امام وقت کو نہیں پہچان پاؤں گا. مجھے امام عصر کی پہچان کروا، اگر تو نے مجھے امام عصر کی پہچان نہ کروائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تمہارا دین ہے امام وقت کی معرفت. دیکھیے امام تو ہیں، لیکن انحرافات میں سے ہے یہ جملہ کہ آپ حسین حسین کے اس خدا کی طرف بھی تو دیکھیے جس کی طرف حسین دیکھ رہے ہیں. ارے میں حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ حسین مجھے خدا تک لے کر جائیں گے. خوب توجہ کیجیے گا. زیادہ عاشوراء میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہن، پروردگار مجھے وجاہت دے. یعنی کیا مطلب؟ اچھا مقام دے. تیرے سامنے آ کر بیٹھوں روز قیامت تو اچھی جگہ پر بٹھائیو، جہنمیوں کے ساتھ مت بٹھائیو. کیوں پروردگار؟ میں نے بہت بڑے زبردست طریقے سے کہا نماز پڑھنی واجب ہے، واجبات انجام دو، حرام سے بچو. لیکن واجبات صرف انجام دے کر حرام سے بچ کر دل آقا سید الشہداء کی محبت سے خالی ہو، یہ خدا کے آگے ٹک نہیں سکتے. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، پروردگار جب سب کے پیر لرز رہے ہوں گے نا قیامت میں، تو یہ جو حسین ابن علی سے سچی محبت کرتا ہے اور جس کی محبت قبول بھی کی گئی ہوگی آقا سید الشہداء کی جانب سے، اس کے قدم جمے رہیں گے تیری ذات کے سامنے. لہذا آپ خود سمجھے اس گفتگو کو. اب آپ سمجھے کہ جو آپ سے کہا گیا کہ اہل بیت کے ذریعے تمام چیزیں اہل بیت کے ذریعے ہوتی ہیں، تمام کے تمام چیزیں اہل بیت کے ذریعے آپ خدا تک پہنچیے. تو خدا الگ نہیں ہے. کیا مطلب خدا؟ خدا خدا ہے، اہل بیت اس کی مخلوق ہیں، اس کے عبد ہیں. لیکن اگر خدا نے اپنے تمام راز سینہ ختمی مرتبت میں رکھے، اگر خدا نے اپنی توحید کے تمام راز قلب امیر المومنین میں رکھے، اور آج کے دور میں توحید کے تمام راز قلب مطہر حضرت صاحب العصر والزمان میں ہیں، تو آپ کو اس قلب سے جڑنا ہے. رمضان المبارک میں آپ نے اعمال کر لیے، سب کے سب دعائیں پڑھ لی، حکم ہے، روایت ہے. اب کثرت سے اللہم کل ولیک پڑھو. بھائی دعائیں پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا، اب امام سے رابطے کو کیوں جوڑوں؟ کیونکہ جانتے ہو یہ اللہم کل ولیک کون ہے؟ حجت ابن الحسن. فرشتے اسی کے پاس آ رہے ہیں. اگر چاہتے ہو تمہارے لیے اچھی قسمت لکھی جائے، اس سے بات کرو جس کے پاس فرشتے آ رہے ہیں. حضرت عرفان بغیر ولایت اہل بیت کے ناممکن ہے. عرفان عملی. زیادہ جامعہ کبیرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ فاز الفائزون بولایتکم بکم یسلک الی الرضوان وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن. مولانا صاحب میں بہت عارف ہیں، بڑے دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، زبردست. پنجتن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پنجتن بھی تھے اپنی جگہ پر، لیکن بہت آپ نے فضول میں چڑھا. امام عصر کون ہے؟ بھائی ہوتے ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. دیکھیے آپ خدا کو دیکھیے. 10ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو بھی کامیاب ہوا معرفت الہی کے سلسلے میں، جو بھی فائز ہوا معرفت الہی کے سلسلے میں، بولایتکم، آپ کی ولایت کے ذریعے. آدم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
ان کی ولایت کے صدقے میں۔ نوح بلند ترین مقامات پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ولایت اہل بیت کے صدقے میں۔ موسیٰ اور عیسیٰ بلند ترین مقامات پر پہنچے معرفت الہی کے سلسلے میں؟ جی مولانا پہنچے، 5 12 14 کی محبت کی وجہ سے۔ بکم یسلک الی الرضوان، جو خدا کی رضامندی چاہتا ہے، جو خدا کی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، صرف اور صرف 14 5 12 ہیں۔ وعلی من جحد، اور جو آپ کا انکار کرے اس پر کیا ہے؟ غضب الرحمن، رحمان کا غضب ہے۔ یہ غضب اللہ کیوں نہیں کہا؟ 10ویں امام نے غضب الرحمن کیوں کہا؟ اتنے ڈھیروں ناموں میں 10ویں امام کو یہی نام دکھا۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحم دل۔ خدا سے بڑا کوئی رحم دل ہے؟ نہیں مولانا۔ اگر ان کو ٹھکرایا اور ان سے بغض رکھا تو وہ جو رحمان ہے نا، وہ تمہارے لیے رحمان نہیں رہے گا۔ لہذا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اپنے رسولوں کو دعا سکھائیے، فرمایا لکھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک۔ مولا سنیے ذرا مجھ سے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار۔ خدا آنکھوں اور دلوں کو پلٹاتا ہے۔ ہم نے ابصار کہا نہیں مولا، آپ نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے کہا کہ جو ہم نے سکھایا وہ کہو، جو ہم نے کہا ہے وہ کہو۔ عرفان نام ہے تعبد کا اور توجہ اہل بیت کی طرف۔ آپ سمجھتے ہیں تمام علماء مراجع، کسی کے گھر میں اتوار کی رات کو ہوتی ہے مجلس، کسی کے گھر میں شب جمعہ ہوتی ہے، کسی کے گھر میں صبح جمعہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو استغفار سے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں آپ صدقہ دے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے میں نے کسی کا مال کھا لیا، اس کو پیسے دیے، استغفار کی معاف ہو گیا، بعض گناہ مومن کی، کمزور کی، مظلوم کی مدد کر کے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ حج کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو سوائے سید الشہداء کی زیارت اور سید الشہداء پر گریے کے علاوہ معاف ہو ہی نہیں سکتے۔ درود پر دیجیے محمد عالم۔ 11 محرم کی ظہر ہے، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تمام نوجوان بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے جو مخدرات، عصمت و طہارت کے ناقوں پہ سوار کرتے تھے، وہ اپنے خون میں غلطاں کربلا کی تپتی ریت پر سو چکے ہیں۔ بیویوں کو سوار کروایا گیا، کس انداز سے سوار کروایا گیا کہ مشکیں بندھی ہوئی ہیں 10 بستہ بغیر محمل کے، طویل سفر ہے، دھوپ کی شدت ہے، یہ بیویاں اسی طرح سے اپنے سفر کو جاری رکھیں گی۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، سن لیجئے۔ جب جنگ احد میں اللہ کا شیر حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، رسول خدا میدان جنگ میں تشریف لائے اور اس کے بعد پوچھا کہ حمزہ کہاں ہیں؟ اصحاب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بتائیں حمزہ کہاں ہیں، کیونکہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں۔ رسول خدا ہمیشہ علم رسالت سے کام نہیں لیتے تھے، کبھی انسانوں سے پوچھتے فلاں چیز کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے، فلاں چیز کہاں سے ملے گی، تو عام انسانی سطح پر کہ حمزہ کہاں ہے۔ اصحاب کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ختمی مرتبہ سمجھ گیا، کہا مجھے لے کر چلو۔ اصحاب لے کر آئے حمزہ کے لاشے پر۔ جو اس ملعونہ نے بے ادبی کی تھی حمزہ کے لاشے کے ساتھ، یہ دیکھ کر رسول کا جی بھرا ہے، کس طرح سے حمزہ کی لاش کو پارا پارا کیا گیا تھا، رسول خدا برداشت نہیں کر سکے۔ روایت میں تفصیل موجود ہے، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ ایک دفعہ ختمی مرتبہ کو کسی نے کہا یا رسول اللہ، حمزہ کی بہن صفیہ احد کی طرف آ رہی ہیں۔
کسی نے بتا دیا کہ حمزہ شہید ہو چکے، لاش کو دیکھنے آ رہی ہیں، بہن ہے نا، آخری دیدار کرنا چاہتی ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا پر اضطراب طاری ہوا، کسی کے پاس کوئی ردا ہے، کوئی چادر ہے، جی کا فوراً حمزہ کے لاشوں پر ڈالو۔ یا رسول اللہ یہ کیا عمل انجام فرمایا آپ نے؟ کہا بہن آ رہی ہے بھائی کی لاش پر، اس حال میں دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ خدا سلامت رکھے آپ کے ماں باپ کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، کہ اب بھی کیا میں آپ کے لیے قتل گاہ کے مصائب پڑھوں؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ جناب صفیہ شجاع بہادر خاتون عبد المطلب کی دختر، خانوادہ نبوت اور رسالت بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والی، عفیفہ مقدرہ، قلب قوی، مضبوط روح، مستحکم ارادہ، تقوی کی ایک منزل، لیکن ختمی مرتبہ شاید جواب دیں ہے تو بہن نا، نہیں دیکھ پائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا مدینہ سے اٹھ کر کربلا تشریف لائیے، وہاں ایک صفیہ تھی اور ایک حمزہ تھا۔ یا رسول اللہ یہاں پر سید الشہداء کی 3 برس کی معصوم بیٹی بھی ہے، جب یہ قافلہ قتل گاہ سے گزرے گا تو زینب بندھے ہوئے ہاتھوں سے کس طرح سکینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں گی کہ یہ بچی اپنے باپ کے لاشیں کو نہ دیکھ پائے۔ ایک طرف بھائیوں کے لاشیں، بھانجوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، ایک صفیہ تھی سید الشہداء کا بدن تیروں پر معلق ہے۔ ارے کوئی آئے آ کر سید الشہداء کے بدن کے اوپر ردا ڈالے۔ وہاں ایک بھائی تھا، یہاں زینب کے 18 محرم ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مدد۔ اللہ لعنت اللہ علیہ